صوفی طالب کا دل تمام کثافتوں اور غلاظتوں سے پاک ہو کر محبت اور عشق الہی سے معمور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو مقرب جانتا ہے ان کو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا رکھتا ہے تاکہ وہ تکلیف مصیبت میں بھی حق بندگی ادا کر کے فرشتوں سے آگے نکل جائے۔ قیامت بہت جلد آنے والی ہے اور کھوٹا، کھرا، غافل اور معتاد سب ظاہر ہو جائیں گے۔ طلب کی انتہا کا نام سلوک ہے اور سلوک کی انتہا کا نام معرفت ہے، جبکہ معرفت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اچھے لوگوں کا طور طریقہ اچھے کام کرنا ہے اور اچھے کاموں کو ہی اعمال حسنہ یا اعمال خیر کہتے ہیں۔ عشق کی دو آفات ہیں۔ اول، عاشق بہت جد و جہد کرتا ہے لیکن مطلوب کو نہیں دیکھتا، یہاں تک کہ اس کا حصول ناممکن سمجھ لیتا ہے اور ناامید ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو دور اور تکلیف دیتے ہیں اس کے گناہوں کا کفارہ بھی اس تکلیف کے ذریعے کر دیتے ہیں، اس لیے تکلیف میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ جتنی کوشش دنیا میں اپنا رتبہ بلند کرنے کے لیے کرتے ہو اتنی کوشش آخرت میں بھی اپنا رتبہ بلند کرنے کے لیے کرو۔ موت کو سمجھو اور لوگوں سے ایسے بھاگو جس طرح کی شیر سے بھاگتے ہو۔ توبہ و عبادت سے بھی بندوں کو وہ فائدہ نہیں پہنچتا جو بندوں کی حاجت روائی و خدمت سے پہنچتا ہے۔ خود توبہ نہ کرنے اور دوسروں کو نصیحت کرنے والا ایسا ہے جیسے شکار خود کرے اور کباب دوسروں کو نصیب ہوں۔ دنیا اور عقبہ دونوں ہی بندہ اور خدا کے درمیان حجاب ہیں اور فراغت کا راز ان دونوں کے ترک کرنے میں ہے۔ اگر انسان کو عرفان ذات اور عرفان کائنات حاصل ہو جائے تو وہ مسکرانا اور کہہ لگانا بھول جائے۔ جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اس پر خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔